کچھ دیر پہلے زیان کے ساتھ ایلف نے جو کیا وہ ابھی تک زیان بھول نہیں پایا۔ وہ جا کے اپنی چندہ سے کہتا ہے کہ چندہ اب مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ حقدار کوئی آ چکا ہے، لیکن چندہ کہتی ہے ایسے نہیں ہوتا، دل میں غلط فہمیاں پالنی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن زیان کہتا ہے یہ غلط فہمی نہیں ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، وہ آج تک میرے ساتھ روئی نہیں لیکن اس کے گلے لگ کر وہ اس کے ساتھ روئی ہے، مجھ سے زیادہ اس کے ساتھ گہرا کنیکشن ہے اس کا۔ لیکن چندہ اسے بہت سمجھاتی ہے محبت ایسے نہیں ہوتی، محبت میں غلط فہمیاں نہیں پالی جاتی۔ اس نے اپنے منہ سے تم سے کچھ کہا، لیکن زیان کہتا ہے نہیں، اس نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن سب کچھ مجھے نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے وہ محبت نہیں تھی جو اس کے لیے تھی، جو کل کا آیا ہوا ہے میرے ساتھ تو ابھی وقت گزارا ہے، اس کے ساتھ بہت پہلے سے رہ چکی ہے اور رہ رہی ہے۔ ادھر وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا فرینڈ ایلف کا پوچھتا ہے زیان کون ہے؟ ایلف بڑھا چڑھا کر کافی تعریفیں بیان کرتی ہے جو کہ اس کو برا بھی لگتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں تمہارے لیے کمرہ سیٹ کر دیتی ہوں، تم جا کے آرام کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں، ابھی میرا سونے کا کوئی موڈ نہیں، تم میرے ساتھ باتیں کرو، یعنی کہ فورس کر کے اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بٹھا دیتا ہے۔ اس کو کیا پتہ تھا جو ادھر اس کے دل میں میرے لیے آگ لگی ہوئی ہے، میرے دل میں بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن زیان ساری رات سوچتا ہے کہ کل کیا کروں گا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ صبح اس کو پھر چندہ بولتی ہے کہ جاؤ جا کر اپنا دل کا حال اس کو بتا۔ زیان بھی سوچتا ہے کہ اب بہتر یہی ہے جا کر بتا دینا چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، باپ سے پوچھتا ہے ایک طرف میرے جیسا انسان ہو، گینگسٹر ہو، اور ایک طرف بالکل وائٹ کالر بندہ ہو، ایک لڑکی ہو ڈاکٹر ایلف جیسی، وہ کس کو پسند کرے گی؟ تو باپ دل رکھنے کے لیے بولتا ہے وہ تمہیں ہی پسند کرے گی۔ وہ کہتا ہے آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایسی باتیں کریں، لیکن باپ کو اس کی کچھ بھی نہیں پڑی ہوتی، اس کو اپنی ڈیل کی پڑی ہوتی ہے جو اس سے وہ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن زیان بات کو گھما دیتا ہے، وہ وہی بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ باپ میری بات سنے جو میں بول رہا ہوں، لیکن نہیں بات بنتی۔ پھر اس کے گھر چلا جاتا ہے، صبح کا ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کا وہ دوست جو ابھی اس سے ملا ہے ایلف کا، وہ سرپرائز پلان کرنے چلا جاتا ہے، اس نے پرپوز تو کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی یہاں بہت گہری ڈسکشن چلتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ناشتے کا پوچھتی ہے، وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے لگتا اب میرا یہاں حق نہیں، تمہارا کوئی ایسا دوست آ گیا۔ لیکن ایلف کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں، تمہارا مجھ پہ اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ ایموشنل باتیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے چلو آؤ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جانے سے پہلے تم کافی پی کر جاؤ۔ ایلف اس کو کہتی ہے۔ آخر کار ان کے بیچ میں گہری ڈسکشن ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو دل کا حال بتاتے ہیں، پرپوز کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنی ہے، لیکن دوسری طرف معاملات اور زیان کا باپ مکمل طور پر پریشان ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو، اس لیے اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ چندہ کو آواز دے کر بلاتا ہے، کہتا ہے تم تو میرے بیٹے کے بہت قریب ہو، تم مجھے اس کے بارے میں کچھ سوال پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ وہ کہتی ہے جی سر بتاؤں گی۔ وہ کہتا ہے زیان کی زندگی میں آج کل کیا چل رہا ہے، کوئی لڑکی کا چکر ہے کیا؟ وہ بولتی ہے جی ہاں۔ تو کہتا ہے کہ کیا وہ لڑکی ڈاکٹر ایلف ہے؟ وہ کہتی ہے جی ہاں۔ کہتا ہے وہ ٹینشن والی بات ہے۔ چندہ کہتی ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی زندگی میں پہلے بھی کافی لڑکیاں آ چکی ہیں اور بھول چکا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کا باپ کہتا ہے یہ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا، یہ کہانی کچھ زیادہ ہی سیریس ہے۔ ادھر مجنوں میاں کچھ زیادہ ہی پیسہ لگا کر، زیادہ ہی سیٹنگ کر گاڑی سے جا کر آتے ہیں ڈاکٹر ایلف کو پرپوز کرنے کے لیے۔ لیکن ڈاکٹر ایلف اس کے پاس جاتی ہے، وہ اس کو صاف منع کر دیتی، کہتی ہے اندر آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہ بولتی ہے کہ میں زیان کو پسند کرتی ہوں، تم صرف میرے اچھے دوست ہو۔ دل تو اس کا بہت ٹوٹتا ہے، لیکن وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا دل بڑا کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں چلو جانے سے پہلے میں خود، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری شادی کروا کے جاؤں۔ تو اس کے ماں باپ کب آ رہے ہیں، کیا سین ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر ایلف مجنوں میاں کو کہتی ہے کہ وہ گیا اپنے باپ سے بات کرنے، وہ اپنے باپ سے بات کرے گا۔ وہاں زیان اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اس کو بولتا ہے اس طرح میں ڈاکٹر ایلف سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے پاگل ہو تم؟ وہ ایک بزنس مین کی لڑکی کی پکچر دکھاتا ہے، تمہارے لیے میں نے یہ ڈھونڈی ہے، یہ ہمیں اتنا قرضہ دے سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا بابا میں نے بینک سے قرضہ نہیں لینا، بلکہ میں نے شادی کرنی ہے۔ لیکن باپ کہتا ہے کسی بھی قیمت پر تمہاری یہاں شادی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، باپ بالکل اس کے سامنے اس کا دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چندہ کے پاس جاتا ہے، چندہ بولتی ہے کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے اس طرح میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چندہ کہتی ہے کہ میں نے تو بالکل سیریس نہیں لیا، میں نے کہا تم ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہو۔ کہہ رہے ہیں نہیں چندہ ایسی بات نہیں ہے،
میں ٹائم پاس نہیں کر رہا۔ وہ کہتی ہے تو پھر بابا مان گئے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو وہ کہتی ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے بابا کے بغیر ہی شادی کر لوں گا، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ پھر اتنے میں ایلف کی کال آ جاتی ہے، وہ پوچھتی ہے بابا سے بات کی؟ وہ کہتا ہے ہاں کی۔ تو کہتی ہے بتاؤ نا؟ وہ کہتا ہے کل مل کر بتاؤں گا۔ یعنی کہ یہاں سے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، ان کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح ریویو میں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ بائے۔